والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلى آلہ واصحابہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وفی مقام آخر اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ومن تکن برسول اللہ نصرتہ ان تلقہ الاسد فی اعجامها تجمی مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم فإن فضل رسول اللہ لیس له حد فیورب عنہ ناطق بفمی دامت داتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ و خصال محمد است اسلام ما طاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد است بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و جل شانہ و جل ذکرہ و جل ثناؤہ و عز اسمہ و تم برہانہ و اعظم صفاتہ و تم نعمہ کی حمد و ثنا اور رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم والی کون و مکان سرور دو جہاں سید انس و جاں حامی بے کساں دستگیر جہاں سید سروراں غم گسار زماں نیر تاباں سیاہ لا مکان حبیب کبریا مظہر نور خدا صاحب حسن بے بہا راز و روح کونین امام القبلتین درۃ اللہ المکنون کنز اللہ المخزون قاسم الرزق المقسوم نور اللہ المسعون عالم ما کان و ما یکون تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان پروقار کانفرنس فکر رضا کانفرنس کے نام سے جامعہ غوثیہ نوریہ میں انعقاد پذیر ہے بزم غوثیہ نوریہ کے زیر اہتمام اور مجلس علماء نظامیہ NA 126 کے اراکین کی طرف سے اس فکر رضا کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام اہل سنت پروانہ عشق رسالت اور قاطع شرک و بدعت مجدد میاں حاضرہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ کے عرس پاک کے موقع پر اس کانفرنس کا اہتمام اور انعقاد کرنے پر میں مجلس علماء نظامیہ N 126 اور ضلع لاہور کی باڈی اور بزم غوثیہ نوریہ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ اسٹیج پر انتہائی عزت و احترام کے لائق مسلک اہل سنت کے جید اور عظیم علماء کرام تشریف فرما ہے۔ وقت کی قلت کی پیش نظر میں اگر نام لوں گا تو ٹائم کافی لگ جائے گا، اس واسطے آپ حضرات تمام علماء کو جانتے ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں نا کہ تعریف پہچان کے لیے ہوتی ہے، اور جو پہلے ہی پہچانے اور جانے مانے لوگ ہوں وہ ان کی تعریف اور تعریف کیسے کی جائے۔ تو آپ حضرات ان علماء کو جانتے ہیں۔ میں تمام معزز مہمانان گرامی جو اس جامعہ کے آج مہمانان خصوصی ہیں، جو تشریف لائے، تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے انتہائی قیمتی وقت نکال کر آج اس محفل پاک میں شریک ہوئے۔ اللہ کریم ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، آپ کی جو شخصیت ہے وہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ کریم نے بے شمار خوبیوں سے نوازا، بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ آپ جو ہے وہ پیدا ہوئے 10 شوال 1272 ہجری کو، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس سن ولادت کا استخراج اس آیت سے کیا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اس جو جملہ ہے نا قرآن پاک کی اس آیت کا، اس کے عدد بھی 1272 بنتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت آپ کا سن ولادت بھی 1272 ہے۔ یعنی آپ کے اس ایمان پر اور آپ کے کامل الایمان ہونے پر، آپ کے ایمان کے مضبوط ہونے پر بڑی زبردست دلیل اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت خود پیش کرتے ہیں کہ اس آیت سے میرا سن ولادت جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ کریم نے فرمایا یہی لوگ ہیں کہ جن اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ نے جن کی تائید روح القدس کے ساتھ کی ہے، وہ یہی شخصیات ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، آپ جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں آپ نے تمام درسیات کی تکمیل کر لی تھی، یعنی مفتی کے عہدے تک آپ 14 سال کی عمر پہ پہنچ چکے تھے۔ اگر آپ سے پوچھوں کہ یہاں 14 سال کا بچہ کھڑا ہو جائے، کوئی ہے بچہ 14 سال کا؟ کھڑا ہو بھائی، اور نہیں تو بڑا ہے، 15-16 سال تیری عمر لگتی ہے، چھوٹا تو کتنی عمر ہے تیری؟ ہاں یہ 14 سال ہے، کھڑا ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں جی، یہ 14 سال کی عمر کا بچہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس عمر کا بندہ ہو اور وہ درسیات کی تکمیل کر کے مسئلہ رضاعت پر پہلا فتویٰ بھی جاری کر دے، اور جس کو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے خاص انعام تھا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر کہ آپ اتنی کم عمری میں اللہ کریم نے اتنی صلاحیتیں عطا فرما دی، پہلا فتویٰ جاری بھی کیا، اور اپنے والد محترم حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی، آپ کو جب وہ چیک کروایا نا وہ فتویٰ، انہوں نے دیکھا کہ فتویٰ بالکل درست ہے، تو فتویٰ نویسی کا کام اسی دن سے آپ کے والد محترم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے سپرد کر دیا۔ اعلیٰ حضرت ایسی عظیم شخصیت ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر، اور قسم اٹھا کر کہتے ہیں، یہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ بات موجود ہے، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو اللہ کی قسم ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ ہیں کہ جن کے دل میں بھی اللہ کریم نے ایمان کو ثبت کر دیا ہے، نقش کر دیا ہے۔ کاتبہ کا معنی ہی اعلیٰ حضرت نے نقش کیا ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ تو آپ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ دل کے ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا
اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، آپ نے جو ہے وہ آپ نے 1294 ہجری کو شرف بیعت حاصل کیا۔ حضرت سیدی آل رسول مار ہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت مرشد کامل، ان کے دست حق پرست پر بیعت حاصل کی، اور بیعت کرنے کے بعد فوراً ہی مرشد کامل نے آپ کو خلافت بھی عطا فرما دی، آپ کو بھی اور آپ کے والد حضرت مولانا نقی علی خان بریلوی آپ کو بھی خلافت عطا کر دی۔ لوگوں نے کہا مرشد گرامی سے بعد میں کہ حضور خلافت کے لیے تو آپ بڑے بڑے مجاہدات کرواتے ہیں، عبادات اور ریاضات کروائی جاتی ہیں، آپ نے جیسی بیعت ان سے لی فوراً آپ نے ان کو خلافت بھی عطا فرما دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مرشد گرامی نے فرمایا مجاہدات اور عبادات اور ریاضات ان سے کرائی جاتی ہیں جن کے دل میلے ہوں، فرمایا جن کے دل پہلے ہی صاف ستھرے اور چمکدار ہیں ان کو خلافت دی جاتی ہے، ان کو عبادات اور مجاہدے اور ریاستیں نہیں کروائی جاتی۔ یہ تو دل کے میل کو دور کرنے کے لیے یہ مجاہدات ہوتے ہیں، عبادات اور ریاستیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت، چونکہ وقت کم ہے میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان، اللہ کریم نے آپ کو جو ہے وہ جہاں دوسری صلاحیت ان سے نوازا تھا، علوم میں آپ ایک خاص مہارت اور دسترس رکھتے تھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 50 علوم میں آپ مہارت تامہ رکھتے تھے، بعض نے 100 علوم پر بھی کہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی شخصیت ایسی ہے کہ جس میدان میں آپ نے قلم اٹھایا ہے وہاں پر آپ اس شعر کے مصداق نظر آئے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ اور وہی بات ہوئی کہ اعلیٰ حضرت نے جس میدان میں قلم اٹھایا اغیار بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوئے کہ یہ کوئی وقت کا امام رازی لگتا ہے، کسی نے کہا یہ وقت کے امام غزالی لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی ایسی عظیم شخصیت ہے، آپ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ جب کتاب لکھی نا مکہ شریف میں، اس وقت آپ موجود تھے، حالت بخار تھی، بخار کی حالت میں، بخار بھی 104 تھا، اتنے سخت بخار کی حالت میں جب آپ سے مطالبہ کیا گیا، وہابیوں کی طرف سے 5 سوال تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے حوالے سے، تو آپ کو یہ پیش کیا گیا۔ حسین بن صالح غالباً انہوں نے کہا کہ اس کے جواب آپ لکھیں، میں شریف مکہ کو اس کے جواب جو ہے وہ پیش کر دوں گا، ان کے سامنے یہ پڑھے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت بخار کی حالت میں تھے، حامی برلی، آپ نے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، جہاں اس میں ان 5 سوالوں کے جوابات لکھے اور کافی و شافی لکھے، قرآن و سنت کے دلائل سے لکھے، جب پیش کیے تو فرمایا اس میں علوم خمسہ کی بات بھی شامل کرو۔ اعلیٰ حضرت نے پھر علوم خمسہ کی بات بھی اس میں شامل کی۔ وہ کتاب شریف مکہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، جو شریف علی پاشا تھے، ان کے سامنے جب پیش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ کتاب کو پڑھا جائے۔ وہ روزانہ اپنی مجلس میں کتاب کا کچھ حصہ جو ہے وہ سنتا تھا، کتاب پڑھی جاتی رہی، وہابیہ ٹیل لگاتے رہے کہ کسی طرح سوالوں میں الجھائیں، کسی طرح شریف مکہ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کا معتقد نہ ہو جائے، اس واسطے وہ الجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن شریف مکہ کہتا تھا آگے پڑھو، وہ پڑھی جاتی رہی۔ جب کتاب پڑھی گئی تو اس کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون، کہ اللہ تو اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور یہ وہابیہ اس سے منع کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت ایسی عظیم شخصیتیں، بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں پہلی حاضری جب پیش کی نا اپنے والد محترم کے ساتھ، مکہ شریف میں حج کے دنوں میں مقام ابراہیم کے سامنے نفل پڑھنے کے بعد آپ کا ہاتھ جو ہے حسین بن صالح جمال اللیل نے تھاما، پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد وہ اس نے کیا کہا، جملے کیا تھے، کہا اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو دیکھ کر کہا انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، کہا کہ میں اس پیشانی میں اللہ کے نور کو پاتا ہوں، اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کو خلافت
قادریہ سلسلے کی خلافت بھی عطا فرمائی اور صحائے ستہ کی خلافت بھی عطا فرمائی، سند صحائے ستہ کی سند بھی عطا فرمائی اور سلسلہ قادریہ کی سند بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ مفتی شافعیہ سید احمد دہلان مکی انہوں نے بھی، اور عبد الرحمن السراج جو مفتی حنفیہ تھے مکہ شریف میں اس وقت، ان دونوں بزرگوں نے اعلیٰ حضرت کو مختلف علوم و فنون کی سندیں عطا فرمائی۔ اعلیٰ حضرت نے جب الدولۃ المکیہ لکھی تھی اس پر، اور حسام الحرمین جب لکھی نا اعلیٰ حضرت نے، حسام الحرمین فی علی منہر الکفر والمین، اس کا معنی یہ تھا کہ کفر اور جھوٹوں کے حلق پر حرمین کی تلوار، یہ اس کا معنی تھا۔ اس میں اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جتنے بھی وہابیہ کی طرف سے، دیابنہ کی طرف سے گستاخانہ عبارتیں لکھی گئی تھی، منہ توڑ جواب دیا اور ان کا رد کیا۔ آپ نے ان جو ہے وہ گستاخوں کا کلا کما کیا اس کتاب میں، اور یہ حیات اعلیٰ حضرت میں یہ بات لکھی، فرماتے ہیں کہ تقریباً 265 سے زائد علماء جو ہندوستان کے تھے انہوں نے اس کتاب پر تقریض لکھی۔ 35 کے قریب علماء وہ تھے جو حرمین شریفین کے تھے جنہوں نے اس کتاب پر جو ہے وہ اپنی تقریض لکھی اور ثابت کر دیا کہ جو نظریہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہے وہی نظریہ برے صغیر پاک و ہند کے علماء کا بھی ہے، اور وہی نظریہ حرمین شریفین کے علماء کا بھی ہے، حرمین کے علماء کا بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت، آخری بات اور گفتگو ختم، آپ ریاضی دانی میں بھی بڑے ماہر تھے۔ ویسے تو آپ کو جو علوم و فنون میں مہارت حاصل تھی نا، اور غضب کا حافظ اللہ نے عطا کیا تھا، قرآن پاک پورا جو ہے وہ 1 مہینے میں حفظ کر لینا، اور وہ بھی پورا وقت نہیں، مہینے کا پورا وقت بھی نہیں، چند گھنٹے بنتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت قرآن پاک کے ایک سپارے کو پڑھ کے تراویح میں پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس قدر اللہ نے قوت کا حافظ عطا کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت جب کسی مسئلے پر آپ سے دلیل مانگی جاتی کہ یہ مسئلہ کہاں کہاں ہے، تو اعلیٰ حضرت اس مسئلے پر دلیل کیسے پیش کرتے تھے؟ آپ کتاب کا نام بھی، آپ صفحہ کا نام بھی، صفحہ کے ساتھ سطر بھی بتاتے تھے کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ مختصر میں بھی ہے، یہ قدوری میں بھی ہے، یہ مسئلہ جو ہے وہ ہدایہ میں بھی ہے، یہ غنیہ میں بھی ہے، منیہ میں بھی ہے، کنز میں بھی ہے، کنز میں بھی ہے، اور آپ بتاتے تھے یہ ہندیہ میں بھی ہے، یہ خیریہ میں بھی ہے، اور جہاں جہاں جو حوالہ پیش کرتے تھے حوالہ ہمیشہ درست ہی ہوتا تھا۔ ایسے نہیں کہ حوالے دے دیے اور بعد میں جب دیکھا گیا تو کوئی حوالہ نہیں ملتا آپس میں، ایسی بات نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت جو حوالہ دے دیتے تھے بالکل بے ہی، سطر بھی وہی ہوتی تھی، صفحہ بھی وہی ہوتا تھا، کتاب بھی وہی ہوتی تھی۔ اللہ نے غضب کا حافظہ اعلیٰ حضرت کو عطا کیا تھا۔ وائس چیئرمین، وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین، نعرہ تکبیر، یا رسول زندہ وائس چانسلر علی گڑھ یونیورسٹی سر ضیاء الدین، ڈاکٹر ضیاء الدین ریاضی کے کسی مسئلے میں پھنس گئے، مسئلہ حل نہ ہو سکا، بڑے ٹیل لگائے، کوشش کی کہ حل ہو جائے، نہ ہو سکا۔ انہوں نے جرمنی سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھیں، بیرون ممالک سے انہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہوئی تھیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اس مسئلے کے حل کے لیے جرمن جاؤں گا۔ وہاں شعبہ دینیات کے ایک انچارج پروفیسر تھے سید سلیمان اشرف بہاری، انہوں نے کہا کہ آپ جرمن نہ جائیں، ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا کے پاس بریلی چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی عقل کی بات کرو، میں بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے، بیرون ممالک سے میں ڈگریاں لے کر آیا ہوں، اور تم مجھے ایک مولوی کے پاس بھیجنا چاہتے ہو، چٹائی پر بیٹھنے والا، اس کو کیا پتہ ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ جانے میں حرجی کیا ہے، تم اتنا سفر کرنے کے لیے جرمن جاؤ گے، بریلی تو یہاں قریب ہے، وہاں چلے جاؤ۔ میں مختصر واقعہ بڑا طویل ہے،
چلے گئے وہ جب پہنچے نا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کی بارگاہ میں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا حضرت اس طرح نہیں، اس مسئلے کے لیے کچھ تفصیل ہے، کوئی وقت چاہیے. فرمایا بیان تو کرو نا، سوال کیا ہے. جیسے ہی بیان کیا اعلیٰ حضرت نے فوراً اس کا اسی وقت بڑے آسان انداز میں جواب دے دیا. وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ حضور آپ نے یہ تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے؟ فرمایا میں نے کہیں سے بھی حاصل نہیں کی، بس اپنے والد سے میں نے 4 چیزیں سیکھی تھیں، ضرب تقسیم جمع، ہاں جی یہی سیکھی تھی میں نے، تو اسی سے ہی میں پھر وراثت کے مسئلے حل کرنے کے لیے خود ہی کوشش کرتا رہا. یہ علوم تو اللہ نے مجھے ویسے ہی عطا فرما دیے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے جب یہ مسئلہ حل کر دیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زمین و زمان. بیٹھے بھی بیٹھے بیٹھے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے چند منٹوں میں اس کا وہ مسئلہ حل کر دیا. کہا کہ جو علم میں آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں وہ علم تو میں نے باہر کی یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے پروفیسروں کے پاس بھی نہیں دیکھا. یہاں آپ کی بارگاہ میں آ کر میں اپنے آپ کو طفل مکتب سمجھ رہا ہوں. یہ حالت تھی ہاں جی اس پروفیسر اور ڈاکٹر ضیاء الدین کی. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت نے اس کا مسئلہ حل کیا. وہ معتقد ہوا آپ کا، پہلے داڑھی منڈا تھا، پھر اس نے اعلیٰ حضرت سے متاثر ہو کر داڑھی بھی رکھی اور صوم و صلات کے پابند ہوئے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، مجھے بچے کہہ رہے ہیں میں نعت شریف کے 2 شعر بس وہی سر میں پڑھ دوں گا، باقی بات ختم ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت کا وصال 25 صفر کو 1340 ہجری کو ہوا ہے. اعلیٰ حضرت اپنے وصال کا استخراج اس آیت سے کرتے تھے، وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ. جی بولے ذرا. اس کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جو اہل جنت ہوں گے نا ان پر چاندی کے برتن اور کوزوں کا دورہ ہوگا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت نے یہ پہلے ہی اپنے وصال سے 4 مہینے 22 دن پہلے اعلیٰ حضرت نے یہ بتا دیا تھا کہ یہ میرے وصال کی تاریخ بھی یہی ہے اور میرے وصال کا سن بھی یہی ہے. آیت سے استخراج پہلے ہی کر دیا تھا. اعلیٰ حضرت نے جو عشق رسول کی شمع روشن کی ہے، جو محبت رسول کے چراغ جلائے ہیں، ہاں جی وہ صدی گزر چکی، 1 صدی سے زائد کا عرصہ بھی چکا ہے. لوگ نعت لکھتے ہیں، چند مہینوں کے بعد وہ پرانی ہو جاتی ہے، مگر خدا کی قسم اس بریلی کے تاجدار نے جس عشق و محبت میں ڈوب کر بارگاہ مصطفیٰ میں نذرانے پیش کیے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعت آج بھی پڑھی جائے تو یوں لگتا ہے جیسے تازہ لکھا ہوا کلام ہے. ہر شعر یا تو قرآن کی آیت کا ترجمہ لگتا ہے یا پھر ہر شعر حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ لگتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت وہ عظیم شخصیت ہیں، تو آپ کہیں کیا فرماتے ہیں ان اشعار میں اعلیٰ حضرت جو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں ہاں جی محبت رسول کے جو پھول نچھاور کرتے ہیں، ان میں ایک وہی بات 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ، دونوں عالم کا دولہ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار،
خوبصورت شعر. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا، ہے وہ رحمت کا دریا. لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا، ہر مکان کا اجالا. اللہ کریم اس محفل کو اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وقت نہیں ہے اور میں وقت زیادہ لے چکا ہوں تو